السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ وقال الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا ايها الناس قد أزلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، صدق الله العظيم۔ وفي مقام آخر: اول رحمة واوسط مغفرة واخر عتق من النار، صدق الله صدق رسوله النبي الامين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوان ہوائی آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار خم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر پڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک علی الدرجات وتبلغنا بأقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ پڑھی اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تعما علی سیدنا محمد الذی تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حضرات، ہم اور آپ اس وقت شعبان المعظم کے اخیر ایام سے گزر رہے ہیں اور ان قریب رمضان المبارک کا مبارک و مسعود مہینہ جلوہ فگن ہونے والا۔ اس مبارک مہینے کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ آئیے مشکات شریف منات المراجی کے حوالے سے ہم ایک حدیث پاک کے ذریعے اس ماہ مبارک کی عظمت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں حضور شعبان کے مہینے اخیر مہینے میں، شعبان کے اخیر حصے میں جو ہے، اخیر دن میں حضور ہم میں جلوہ فرما ہوئے اور حضور نے ہم سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ اس روایت کو، چونکہ یہ بڑی طویل حدیث پاک مشکات شریف میں اس کو اس کی شرح کے ساتھ جو ہے تو نقل کیا گیا ہے، تو وہی میں آپ کے سامنے اس کی شرح بھی ساتھ ساتھ میں بیان کرتا چلوں گا۔ چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک عظیم مہینہ تمہارے درمیان سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ حضور نے پیشگی طور پر ماہ رمضان کی مومنوں کو، صحابہ کو بشارت دی، گویا خوشخبری سنائی، گویا ایک طرح سے مبارکباد دی۔ لہٰذا آقا علیہ السلام خود فرما رہے کہ لوگوں، ایک ایسا عظیم مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، یعنی حضور مومنوں کو مبارکباد دے رہے کہ تمہارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی مبارک کی بات ہے کہ عظیم مہینہ ہے۔ پتہ چلا کہ رمضان کی مبارکباد دینا یہ شرک بدعت یا ناجائز و حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی کو کہہ دے کہ بھائی رمضان مبارک ہو، تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، کوئی بدعت بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو سنت سے بھی ثابت کہا گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مومنوں کو ایک طرح کی بشارت دی کہ تم اب خوش ہو جاؤ کہ عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی عظم، اللہ تعالیٰ ایسا عظیم مہینہ تمہارے درمیان جو ہے تو بھیج رہا ہے۔ اس مہینے کی شان یہ ہے کہ یہ مہینہ برکت والا ہے، اور
اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا۔ اب اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ چونکہ رمضان جو ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ جو تم پر سایہ فغن ہونے جا رہا ہے، تمہارے درمیان تشریف لا رہا ہے۔ سایہ کسے کہتے ہیں؟ ایک طرح سے جیسا کہ یہ چھت جو ہے ہمارے اوپر سائے کی طرح ہے، جب تک یہ چھت ہے تو ہم محفوظ ہیں، کیونکہ چھت ہماری حفاظت کا کام انجام دیتی ہے۔ ہم اگر کسی گھر میں اس کے اوپر ایک چھت ہے تو وہ ہمیں بارش سے، دھوپ سے، سردی سے اور دیگر چیزوں سے، مشکلات سے وہ ہماری حفاظت کرتی ہے، ہمیں بچاتی ہے۔ اس لیے چھت ہمارے لیے ایک طرح کا سایہ ہے، ہمارے لیے ایک حفاظت کی ڈھال ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رمضان تمہارے اوپر سایہ فغن ہونے جا رہا ہے، گویا ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس کی برکت سے آنے والی بلائیں، مصیبتیں، سب کچھ تم سے جو ہے تو دور کر دی جائے۔ یہ مہینہ تمہیں اپنی امان میں لے لے گا، اپنے حفظ و امان میں لے لے گا، اور تم جو ہے تو بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ ہو جاؤ، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جب شیطان قید ہو گیا تو پھر بہکانے کے لیے کہاں سے آئے گا؟ تو گویا ایک مومن، ایک مسلمان محفوظ ہو گیا شیطان کے بہکانے سے۔ تو لہٰذا یہ وہ مہینہ ہے کہ جو سایہ فغن ہو رہا ہے، کہ جو مومنوں کو اپنے حفظ و امان میں لے کر کے انہیں تمام دنیاوی اور اخروی، یعنی دنیا کی اور آخرت کی تمام مصیبتوں سے اپنے سائے میں لے لیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ تو اللہ نے اس مبارک مہینے کے روزے مومنوں پر فرض کیے اور بتا بھی دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف تم ہی پر فرض ہوئے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزر گئی ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے، اور یہ روزے فرض اس لیے کیے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے، تم تقوی شعار اختیار کر لو، تم نیک بن جاؤ، اس لیے جو ہے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے۔ اور فرماتے ہیں اسلام کہ اس کی راتوں کو اللہ نے تمہارے لیے قیام بنایا، نفل قیام بنایا۔ اس سے مراد تراویح کی نماز، کہ رات میں جب بندہ تھک جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ تراویح کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، چونکہ یہ وہ مخصوص نماز ہے جو صرف ماہ رمضان میں ادا کی جاتی ہے۔ رمضان کے علاوہ پورے سال تراویح نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی کوئی نماز اگر قضا ہو جائے تو آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں، اس کی قضا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر تراویح قضا ہو جائے تو اس کا نیم البدل نہیں، آپ تراویح کی قضا نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کا نیم البدل بھی نہیں مل سکتا۔ تو لہٰذا اس رات کو، اس کی راتوں کو اللہ تعالیٰ نے نفل بنایا، نفل قیام، یعنی کہ تراویح میں قرآن پاک کو سننا، چونکہ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہر ایک پر ہے، مرد پر بھی اور عورت پر بھی۔ ایسا نہیں کہ عورتیں نہیں، مرد مسجد میں آ کے پڑھ لیے تو عورتیں نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی جماعت ہوگی یا مسجد میں ہوگی تو اب نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ 20 رکعت نماز یہ سنت موقدہ، آپ چاہے جماعت سے پڑھے یہ بہتر ہے کہ قرآن کو سنیں تراویح میں، لیکن اگر کسی سبب سے، عذر کے سبب سے چھوٹ جائے تو پھر 20 رکعت اپنی جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہے وہ پڑھ کر کے 20 رکعت آپ پڑھیں، لیکن سنت موقدہ کو ترک نہ کرے، اس لیے کہ سنت موقدہ کو قصداً چھوڑنے والا فاسق ہے، اور فاسق بلکہ فاسق مولن ہے، اور ایسا کہ جس کی گواہی بھی مردود ہے۔ اور یہ جو ہے تو فاسق مولن کو میں نے بتا چکا ہوں کہ اس کو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کے سلام کا جواب بھی نہیں، اس کو امام بھی نہیں بنایا جاتا، اس کی اذان نہیں، اس کی نماز، اور اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ تو غرض کہ اس نماز کو ہرگز ترک نہ کریں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی رات کو اللہ نے، اس کے قیام کو اللہ نے نفل بنایا۔
فرماتے ہیں کہ جو اس ماہ میں نفلی بھلائی سے قرب الہی حاصل کرے تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہے جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم شان ہے اس مبارک مہینے کی کہ جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے اور دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کیے، اور جو اس مہینے میں ماہ رمضان میں کوئی نفل ادا کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے اس نے اور مہینے میں جو ہے تو فرض ادا کیا۔ یعنی دیگر مہینوں میں رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں جو ثواب فرض پر ملتا ہے وہ ثواب رمضان میں نفلی عبادت پر دیا جاتا ہے، اور فرض پر 70 فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایسا مبارک مسعود مہینہ ہے۔ پھر اگر یہ مبارک مسعود مہینہ کسی کو اس مبارک مہینہ اگر کسی کو ماہ یہ مکہ شریف میں نصیب ہو، مدینہ شریف میں نصیب ہو تو پھر اس کی عظمت تو اور دو بالا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مکہ میں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے۔ تو اب گویا کہ جس نے ماہ رمضان میں مکہ المکرمہ میں ایک روزہ رکھا یا ایک فرض نماز ادا کی تو گویا اسے ایسا ثواب ہے کہ 70 فرض روزے اس نے رکھے یا 70 فرض نمازیں اس نے ادا کی۔ اور جو فرض ادا کرے اس کو یہ، اور جو نفل ادا کرے اس کو فرض 70 لاکھ کا، یعنی 70 لاکھ فرضوں کا ثواب، اور ایک نیکی ادا کرے تو گویا 70 فرض کا اس کو یہ تو ثواب دیا جائے گا۔ اور مدینہ شریف میں چونکہ 50,000 ہوتا ہے تو اس کے حساب سے وہاں اس کو نیکی دی جائے گی، چونکہ اب عظمت جو ہے ایک تو اس مہینے کو حاصل اور دوسرا ان شہروں کو حاصل۔ مکہ المکرمہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر یہاں موجود، مدینہ المنورہ جہاں پر حبیب خدا موجود، ایک جگہ خانہ خدا، ایک جگہ حبیب خدا، اور پھر اوپر سے یہ برکت والا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بے شمار برکتیں رکھی، تو جس کو یہ مبارک مہینہ اس مبارک سرزمینوں پر مل جائے پھر اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کی عبادت کا کیا کہنا، اللہ کیسا اس پر کرم فرمائے اور کتنا اس کو ثواب جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو غرض کے پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، ماہ رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو دوسرے مہینے ہیں دیگر مہینے شکر کے ہیں کہ 11 مہینے اللہ کا رزق کھاؤ اور آرام کرو، اس کی عبادت کرو جو فرض ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن رمضان وہ ہے کہ اس میں دن کو کچھ نہ کھاؤ اور رات کو قیام کرو یعنی تراویح پڑھو اور اس پر صبر کرو۔ یہ صبر کا مہینہ کہ دن بھر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے اور جماع کرنے سے اور دیگر گناہوں سے اور برائیوں سے روکے رکھ لینا، یہ ایک طرح کا بہت بڑا صبر ہے۔ اور پھر یہ کہ جب بندہ دن میں روزہ رکھ کر نڈھال ہو جائے، ایک تو روزہ رکھنا فرض، حلال روزی کمانا فرض، بندہ روزہ رکھ کر حلال رزق کمائے، دن بھر میں تھک جائے اور پھر رات میں آ کر اس نفلی عبادت کے لیے قیام کے لیے کھڑا ہو جائے، تراویح میں حاضر ہو جائے، تو وہ جو تکلیف ہوتی ہے، وہ جو تھکاوٹ ہوتی ہے، اس پر بندہ صبر کرے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو گویا کہ جو اس ماہ مبارک میں صبر کرے، روزہ بھی رکھے، عبادت بھی کرے، حلال رزق بھی کمائے، تراویح بھی پڑھے، تسبیحات بھی پھیرے، نوافل بھی ادا کرے اور ہر طرح کی مصیبت پر پریشانی پر صبر کرے تو پھر اس کی جزا جنت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ دار کو کل قیامت کے دن میں جزا دوں گا، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ روزدار کی جزا جنت ہے، بلکہ یوں کہ کل قیامت کی جب لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو روزدار کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ یہ ایک جنت میں داخل ہونے کا ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے روزہ دار داخل ہوں گے، اور فرماتے ہیں اس کے بارے میں مفسرین کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ یہاں سے دودھ، شہد اور کوثر و سلسبیل کی نہریں جاری ہوتی ہیں، تاکہ روزدار جب یہاں سے جنت میں داخل ہو تو وہ جس نہر سے پانی چاہے پی سکتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں صبر کیا، اپنے آپ کو روکے رکھا، تو اب اس کی جزا یہ ہے کہ وہ اس دروازے سے داخل ہو اور جس نعمت سے چاہے وہ سرفراز ہو جائے۔
اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، میں خود روزدار کو مل جاتا ہوں۔ اب جب خدا خود مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ تو غرض کے روزدار فرماتے آقا علیہ السلام کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جو جزا ہے وہ جنت ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ غربا کے ساتھ غم خواری کا مہینہ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر غم خواری دکھاؤ، ان کے ساتھ جذبہ اخلاص دکھاؤ، ان کی مدد کرو۔ ایسا نہیں کہ صرف روزہ رکھ لیا، اپنا پیٹ بھر لیا، اپنی سحری افطاری کر لی اور پڑوسی بھوکا رہ گیا، نہیں۔ ٹھیک ہے یہ عبادت اپنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلق خدمت زیادہ محبوب ہے کہ بندہ تو خود بھی روزدار رہے لیکن اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھے، کہیں وہ بھوکا تو نہیں ہے، اس کے یہاں سحری کا انتظام ہے یا نہیں، اس کے یہاں افطار کے لیے کچھ ہے یا نہیں، اس کا بھی خیال رکھے، غریبوں کا خیال رکھے، یتیموں مسکینوں بیواؤں کا بھی خیال کرے، ان کو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرے، ان کی مدد کرے۔ یہ غم خواری کا مہینہ آپ علیہ السلام فرمائے، اپنے مومن بھائی، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ محبت و شفقت بھی کرے۔ تو لہٰذا یہ وجہ ہے کہ مسلمان اس مہینے میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ایسا مبارک و مسعود مہینہ کہ جس میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، دوگنا کر دیا جاتا ہے یوں بھی، اور پھر بندہ اس رزق کو اگر تقسیم کرے تو اللہ اور زیادہ اس میں عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ یوں بھی اللہ کا فرمان ہے کہ جب بندہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت کو حیات ہی ہے کہ وہ بندہ ہو کر بندوں کو دیتا ہے اور میں رب ہو کر نہ دوں۔ تو اے بندے تو میرے بندوں کا خیال کرتا ہے، میں تیرے رزق میں اور زیادتی فرما دیتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہمیں کئی طرح کی انواع و اقسام کی نعمتیں میسر ہوتی ہیں، کئی چیزیں ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں، کئی قسم کے پھل فروٹ میوہ جات اور دیگر جو ہے تو لذت کی غذائیں وغیرہ رمضان میں لوگوں کو کھانا نصیب ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ خدا کا رزق ہے جو خدا اپنے بندوں کو کھلا رہا ہے، یہ رب کا دسترخوان ہے جو بچھا ہوا ہے اور بندے اس سے جو ہے تو کھا رہے ہیں۔ بے شک کھلانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، رب ہی ہے جو سب کو کھلاتا پلاتا جلاتا مارتا ہے، سارے عالم کا وہی ایک پروردگار ہے۔ اس مبارک مہینے میں مومنوں کا رزق بڑھاتا ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے کہ رمضان میں انواع و اقسام کی نعمتیں ہمارے دسترخوان پہ ہوتی ہیں اور ہم کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی حال یہ ہے کہ خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، ہم نے شکر کے مہینوں میں خدا کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہ 11 مہینے شکر کے ہیں، اللہ کا رزق کھاؤ، اس کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، لیکن ہمارا حال دن اللہ میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ 11 مہینے تو اللہ والعید میں گزار دیے، 11 مہینے تو ہم نے ایسے ہی کھیل تماشے میں گزار دیے، خدا کا رزق کھایا لیکن اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ اور جب صبر کا مہینہ آیا تو اس میں بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، بہانے کرتے، نہیں بھائی وہ ہم بیمار ہے یا ہمیں کمانے جانا پڑتا ہے، بہت زیادہ محنت اور مزدوری کا کام ہے، یہ ہے وہ ہے، لوگ بہانے کر کے اس صبر والے مہینے کو بھی جو ہے تو ضائع کر دیتے، گویا سارا سال ایسے ہی گزار دیتے۔ تو غرض کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قدرتی طور پر مومنوں کے دلوں پر بھی اللہ سکینہ نازل فرماتا ہے، ان کے دلوں میں جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو نمازوں کے پابند ہو جاتے ایک مہینے کے، لیکن صرف رمضان کے نمازی نہ بنے، بلکہ یہ مہینہ آتا ہی اس لیے کہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ یہ ایک مہینہ تمہاری ٹریننگ گاہ ہے۔ جس طرح کوئی بندہ ٹریننگ لینے کے لیے کسی ایک مخصوص جگہ پر جاتا ہے اور ایک ان مخصوص ایام میں رہ کر وہاں سے ٹریننگ لے کر کے آتا ہے، کوئی فوجی جب جاتا ہے تو ٹریننگ لے کر آتا ہے اور پھر ساری زندگی سرحد پر کھڑے رہ کر ملک کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی ایک مومن کے لیے یہ ماہ رمضان آتا ہے تاکہ وہ عبادت کی اچھی خاصی ٹریننگ لے لے، تاکہ رمضان کے جانے کے بعد بھی وہ اپنے رب کے لیے جو ہے تو کھڑا رہے، وہ دین کی حفاظت کے لیے کھڑا رہے، وہ اپنا سر خدا کی بارگاہ میں جھکاتا رہے تاکہ وہ اس کا عادی ہو جائے۔ یہ مہینہ ہوتا ہی اس لیے
لیکن افسوس کی بات کہ ہم اس مہینے کو بھی جو ہے تو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس مہینہ میں روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے، اور اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس کے روزہ دار کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جو کسی کو ایک روزہ بھی افطار کرا دے تو اس کو 3 خوشخبریاں حضور نے سنائی، 3 بشارتیں حضور نے سنائی۔ سب سے پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ دوسری نعمت، اسے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور تیسری نعمت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو روزہ دار کے برابر ثواب بھی دے دیا جاتا ہے۔ جتنا ثواب کسی روزدار کو، اتنا ہی ثواب جو ہے تو روزہ افطار کرانے والے کو بھی جو ہے تو عطا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی کسی کو روزہ افطار کرا تو اور خود روزہ نہ رکھ کو ثواب تو مل گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ ثواب کا ملنا اور بات ہے، لیکن فرض عبادت کا ادا کرنا اور بات ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی کسی کو روزہ افطار کرا دو، ثواب تو مل گیا، اب ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، اس کی مثال ایسی سمجھیے آپ کہ 2 لوگ ہیں جو بھوکے ہیں۔ اب ایک شخص کے پاس کھانا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے بھوکے کو کھانا کھلا دوں، میں صرف اس کی خوشبو سونگھوں، تو خوشبو سونگھنے سے اس کا پیٹ نہیں بھر جائے گا۔ کسی غریب کو یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے گا، اس کا تو ثواب جو ہے تو اس کو مل جائے گا۔ اس کی مثال خوشبو کی طرح سمجھو، جس طرح کوئی شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اور کہے میں خوشبو کھانے کی خوشبو سونگھ کر پیٹ بھر لوں گا، تو خوشبو سے پیٹ نہیں بھرتا۔ جب تک وہ خود کھانا نہیں کھائے گا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ ایسے ہی کوئی کسی روزہ دار کو روزہ تو افطار کرا دے، ایسا ہی ہے جیسے کسی کو کھانا کھلا دیا اور وہ سمجھے کہ بھائی اس کو جو میں نے کھانا کھلا دیا اور میں نے خوشبو سونگھ لی تو میرا پیٹ بھر گیا، تو پیٹ بھرا اس کا، خوشبو سونگھنے سے نہیں بھرا۔ ایسے ہی روزہ دار کو افطار تو کرا دیا، لیکن وہ اس کا جو ثواب ہے خوشبو کی طرح ہے۔ جس طرح خوشبو سے پیٹ نہیں بھرتا، وہ ثواب مل جانے سے اس کا نامہ اعمال نہیں بھرے گا، اس کے نامہ اعمال کا پیٹ نہیں بھرے گا، کیونکہ اس کی اپنی فرض عبادت جو ہے تو بھی ادھوری ہے۔ وہ ثواب اس کے حق میں صرف خوشبو کی طرح ہے، جیسے خوشبو سونگھنے سے پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، ایسے ہی روزہ دار کو افطار کرا دیا، اس کا ثواب خوشبو کی طرح ہے، وہ تو مل گیا، لیکن جب تک آپ خود روزہ نہ رکھیں گے آپ کا نامہ اعمال بھرے گا نہیں، وہ ادھورا رہ جائے گا، خالی رہ جائے گا، اور قیامت کے دن پھر کیا تولو گے جب نامہ اعمال ہی خالی نکلے گا۔ تو لہٰذا یہ نہ سمجھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی روزدار کو افطار کرائے تو اس کے لیے ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول السلام، ہم میں سے ہر شخص اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزدار کو سیر ہو کر کے کھلائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا جو کسی روزدار کو 1 گھونٹ پانی یا 1 گھونٹ یا 1 کھجور یا 1 گھونٹ جو ہے تو دودھ یا شربت بھی پلا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کے اتنا ثواب، روزدار کے برابر کا ثواب صرف 1 گھونٹ پانی پر یا 1 کھجور پر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اگر چند لوگوں نے مل کر کے کسی ایک شخص کو روزہ افطار کرا دیا تو ان سب کو برابر کا ثواب عطا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بٹ کر کے ملے گا یا اس کو تھوڑا اس کو تھوڑا، یہ دنیا کی مادی چیزیں ہیں۔ مادیت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ تقسیم ہوتی ہے تو گھٹ جاتی ہے، لیکن نور کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ وہ بٹنے سے گھٹتا نہیں ہے، بلکہ مادیت میں بھی اگر آپ چند چیزوں کو دیکھیں تو وہ بٹنے سے گھٹتی نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سمندر کو دیکھیں کہ سمندر سے کتنا ہی پانی آپ نکال لیجئے وہ گھٹتا نہیں ہے، کتنے ہی لوگ اس میں سے بھر کر کے لے کے چلے جائیں لیکن وہ پانی گھٹتا نہیں ہے۔ تو یہ نور ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایک مثال اور سمجھیں، علم، روشنی، آپ اس کو دیکھیں، ہوا کو دیکھیں، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا بنی تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن آج تک یہ گھٹی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج زمین پر کتنے کروڑ لوگ انسان موجود ہیں لیکن سب سانس لیتے ہیں، تو کیا ہوا گھٹ گئی؟ کیا روشنی اتنے سارے لوگوں نے استعمال کی تو وہ گھٹ گئی؟ علم اتنا ہوا لیکن اتنے لوگ بڑھ گئے، اتنے لوگوں نے علم حاصل کیا تو کہ وہ گھٹ گیا؟ ہرگز نہیں۔
تو ایسے ہی نور کا قاعدہ ہے کہ نور بٹنے سے گھٹتا نہیں ہے. اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا دے، بلکہ وہ جب عطا فرماتا ہے تو بے حساب عطا فرماتا ہے. روزدار کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والوں کو ملے گا. اس کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ افطار کرانے والے کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. مثال سمجھو کہ ایک چراغ روشن ہے اور اس سے آپ نے دوسرا چراغ روشن کر دیا، تو کیا اس پہلے چراغ کی روشنی کم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی. آپ نے ایک وائر نکالی، ایک لائٹ میں لگا دی، وہیں سے دوسری وائر نکال کے دوسرے لائٹ میں لگا دی، تو کیا پہلے لائٹ کی روشنی کم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی، بلکہ دونوں میں روشنی برابر رہے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب ثواب عطا کرے گا تو روزدار کا ثواب اپنی جگہ اور افطار کرانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے. جتنے لوگ مل کر افطار کرائیں گے اللہ سب کو ثواب عطا فرمائے. تو غرض کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ثواب اللہ اسے بھی دے گا کہ جو کسی روزدار کو جو ہے تو ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور سے بھی افطار کرا دے، اور جو روزدار کو سیر کرائے، جو کسی روزدار کو سیر کرا یعنی پیٹ بھر کر کے کھلائے گا. تو اب آقا علیہ السلام اس کے لیے فرماتے ہیں کہ جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا کہ پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اب یہ جو دنیا ہے یہاں پر ہر انسان کو جیسے کھانے کی ضرورت ہے، کل میدان محشر میں ہر انسان کو پانی کی ضرورت ہے. وہاں بھوک نہیں ہوگی لیکن پیاس شدت کی ہوگی، اس لیے کہ زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر انسان نفسی کے عالم میں ہوگا، اس کا اپنا پسینے میں وہ شرابور ہوگا. ایسے وقت میں انسان کا حلق پیاس سے جو ہے تو ترس رہا ہوگا، پیاس کے لیے جو ہے تو وہ پیاس سے سوکھ رہا ہوگا کہ کاش کو یہ گھونٹ پانی پلا دے. ایسے وقت میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا. جو دنیا میں کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کے کھلائے گا، تو روایت میں ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت سے، چونکہ حوض کوثر دنیا میں نہیں ہے بلکہ یہ جنت میں ہے اور میدان محشر اسی زمین پر قائم ہوگا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ملک شام کو پلٹ دیا جائے گا اور اسی پر میدان محشر قائم ہوگا. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ جنت سے حوض کوثر کی ایک نہر میدان محشر میں جاری کر دی جائے اور پھر آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس بندے کو جو تو حوض کوثر سے سیراب کر رہے ہیں، اور جو ایک مرتبہ اس حوض کا پانی پی لے گا پھر اسے پیاس نہیں لگے گی، کیونکہ میدان محشر وہ کوئی عام دن نہیں ہوگا بلکہ 50,000 دن کا ایک دن ہوگا. 50,000 دن کا صرف ایک دن ہوگا، پھر نہ جانے کب تک وہ محشر قائم رہے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کا وہاں پر حساب ہونا ہے، ہر جاندار کا وہاں جو ہے تو حساب ہونا ہے، صرف انسانوں ہی کا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ صرف انسانوں کا حساب و کتاب ہو گیا بات ختم ہو گئی، بلکہ جنات چونکہ یہ بھی مکلف ہے ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا، جانداروں کا بھی حساب ہوگا، یہ جانوروں کا بھی حساب ہوگا. اس لیے کہ روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں بکریوں کو زندہ فرمائے گا اور اس بغیر سنگ والی کو سنگ عطا فرمائے گا، پھر وہ سنگ والی بکری کو ماریں گی، اس کے بعد اللہ دونوں کو مٹی کر دے گا. اس منظر کو دیکھ کر کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم بھی ان کی طرح مٹی کر دیے جاتے، کاش ہمارا حساب و کتاب ہونے کے بعد ہم کو بھی مٹی کر دیا جاتا. لیکن انسان کا معاملہ یہ نہیں ہوگا، بلکہ حساب و کتاب کے بعد اگر نیک ہے تو جنت ملیں گی اور بد ہے تو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو حساب سب کا ہونا ہے، 50,000 برس کا ایک دن ہے، پھر ان سب کا حساب ہونا ہے. اور ایسا نہیں کہ ایک ایک ٹائم میں سوار ہے، ممکن ہے کہ اللہ قادر ہے لیکن اگر وہ ایک ایک کا حساب لے، اگر صرف ایک ہی کا حساب لے تو اس کو بھی نہ جانے کتنے دن لگ جائے حساب دے لے انسان کو. بہرحال میں محشر کی طرف نہیں جاتا، وہ ایک الگ موضوع ہے. تو غرض کہ 50,000 برس کا صرف ایک دن ہوگا، پھر نہ جانے وہ محشر کب تک قائم رہے گا، اس وقت تک انسان پیاس کی شدت کو محسوس کرے گا. تو فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کھلایا اللہ قیامت کے دن اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، تو وہ پیاسا نہیں ہوگا اس دن، پھر یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. پھر جنت میں چل گیا تو وہاں بھوک پیاس تو ہے ہی نہیں. جنت میں
کھانا پینا جو ہے وہ صرف لذت کے لیے ہوگا، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں انسان کو اس کی حاجت ہے، لیکن جنت میں حاجت نہیں، کیونکہ دنیا امتحان گاہ اور جنت جزا ہے۔ یہاں مومن کا امتحان ہے کہ وہ صبر کرے، اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو، اپنے پیٹ کو، اپنے شکم کو کھانے پینے سے روکے رکھے، اپنے نفس کو جماع سے اور تمام گناہوں سے روکے رکھے، تو پھر جنت میں اللہ تعالیٰ اس کی ان جو ہے تو لذتوں کو دوبارہ فرما دے گا۔ جنت میں اس کی تمام لذتیں بڑھا دی جائے گی، اور وہاں بھوک پیاس نہیں ہوں گی، بلکہ صرف لذت کے طور پر انسان کوئی بھی چیز کھائے گا پیے گا، جس کا تصور کرے گا وہ اس کے سامنے۔ تو غرض کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ اب پہلے ہی عشرے میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو رحمت بھی عطا فرماتا ہے، مغفرت بھی، اور جہنم سے آزاد۔ دوسرے عشرے میں بھی یہی اور تیسرے میں بھی یہی، لیکن ایک چیز یہ بھی فصیح فرماتے ہیں کہ پہلے عشرے میں رحمت خاص اور دوسرے عشرے میں مغفرت خاص ہوتی ہے، لہذا جب مغفرت ہو گئی تو گویا جنت تو مل ہی گئی، پھر تیسری میں کیوں فرمایا کہ جہنم سے آزادی؟ گویا جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، جنت میں داخلے کا، جانے کا اس کو جو ہے تو داخلہ دے دیا گیا، ویزا یا پاسپورٹ دے دیا گیا کہ اب بلا دھڑک تو جنت میں چلا جائے۔ تو گویا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی میں رحمت ہی رحمت ہے، جو برکت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے خادم پر، اپنے غلام پر تخفیف کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ لہٰذا جو لوگ اپنے ماتحت ہیں ان پر سختی نہ کرو، ان سے زیادہ کام نہ لو اس مہینے میں، بلکہ ان پہ رحم کرو، ان سے کام کو کم کروا دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو گویا کہ رمضان یہ وہ مبارک و مسعود مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان اللہ کا مہمان ہے، یہ ایک مہمان، جس طرح سے ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے اور ہم مہمان کا استقبال کرتے ہیں، مہمان کے آنے پر کہا گیا کہ مہمان کے آنے پر خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہے۔ رمضان مہمان ہے جو خدا کے پاس سے آتا ہے، خدا کے پاس واپس جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کا استقبال کیسے کرنی چاہیے؟ اگر کوئی دنیاوی مہمان ہمارے گھر آئے، پتہ چلے کہ کوئی مولانا صاحب آ رہے ہیں، پیر صاحب آ رہے ہیں، شیخ صاحب آ رہے ہیں، کوئی فلاں لیڈر آ رہا ہے، تو ہم کیسی تیاریاں کرتے ہیں کہ ہمارے گھر فلاں شخصیت آ رہی ہے، فلاں مہمان ہمارے گھر آ رہا ہے، تو ہم اس کے لیے پورے گھر کو سجا لیتے ہیں، پورے گھر کو سنوار دیتے ہیں کہ ایسا خاص مہمان ہمارے گھر آ رہا ہے، اس کی مہمان نوازی میں کوئی قسم کی کمی نہیں رہ جانی چاہیے۔ تو غور کریں، یہ رمضان ہے جو خدا کے پاس سے آ رہا ہے اور خدا کے پاس اسے لوٹ کر کے جانا ہے، تو اس مہمان کی خاطر تواضع کے لیے ہمیں کیسا استقبال کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں کیسے تیار ہو جانی چاہیے، اور کیسے ہمیں اس کا استقبال کرنی چاہیے، اس کی خدمت گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ خدا کے در سے آ رہا ہے۔ لہٰذا مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر کے آتا ہے، رمضان جب آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمت، مغفرت اور بخشش کا سامان لے کر کے آتا ہے، مومن کا رزق لے کر کے آتا ہے، رحمتیں، برکتیں، سب کچھ لے کر کے آتا ہے۔ مہمان جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ لے کر کے جاتا ہے، اور رمضان جب جاتا ہے تو مومن کو گناہوں سے پاک کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کا نام ہی رمضان ہے جو بنا رمز سے ہے۔ رمز کا معنی ہوتا ہے جلا دینا، ایسی بھٹی کہ جس میں لوہے کو جلا کر کے، اسے پگھلا کر کے اس کا زنگ چھڑا دیا جاتا ہے، اسی سے بنا رمضان، جو مسلمان کو، ایک مومن کو جو گناہوں کا زنگ اس پر لگ چکا ہے، یہ رمضان اس کو جلا کر کے اس کے گناہوں کو نکال دیتا ہے اور مومن کو پاک و صاف کر دیتا ہے، تاکہ یہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ تو رمضان آتا ہے تو رحمت، برکت سب کچھ لے کر آتا ہے، اور جاتا ہے تو مسلمانوں کے، مومنوں کے گناہوں کو لے کر کے جاتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف کر کے انہیں جاتا ہے۔ لہٰذا جس طرح مہمان جب آتا ہے
اور جب اس کی خاطر تواضع کی جاتی ہے اور جب وہ لوٹ کر کے جاتا ہے تو جا کر کے اپنے گھر والوں کو سناتا ہے میں فلاں کے یہاں مہمان بن کر کے گیا تھا تو فلاں نے میری اتنی خاطر تواضع کی، میری ایسی مہمان نوازی کی، میرا شاندار استقبال کیا، میرے لیے یہ سب کچھ کیا، وہ تمام چیزیں بیان کرتا ہے۔ رمضان جب خدا کے یہاں سے آتا ہے اور لوٹ کر خدا کے پاس جاتا ہے تو بتاتا ہے کہ مولا تیرے بندوں نے میرا استقبال ایسے کیا، اس طرح سے میرے آنے پر خوشیاں منائی، میرا اس طریقے سے انہوں نے جو ہے تو مہمان نوازی کی، دن کو روزہ بھی رکھتے، صدقات بھی دیتے، خیرات بھی دیتے، زکوٰۃ بھی دیتے، فرض عبادت بھی ادا کرتے، فرض نمازیں بھی پڑھتے، نوافل بھی پڑھتے، تراویح بھی پڑھتے، رزق حلال بھی کماتے، تسبیح و تحلیل بھی پھیرتے، لوگوں کی مدد بھی کرتے، غرض کے ہر طرح کا نیک کام کر کے انہیں وہ مجھ کو خوش کر دیا۔ تو رمضان خدا کے یہاں جا کر مومنوں کی اس مہمان نوازی کا ذکر کرتا ہے۔ یہ اس کی مہمان نوازی ہے کہ جب رمضان آئے تو اس کا استقبال کرے، اس کے لیے تیار ہو جائے کہ رمضان آنے والا ہے۔ آقا علیہ السلام اس کی تیاری کے لیے رجب سے شروعات فرماتے، اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور اس کی تیاری رجب سے شروع فرماتے۔ کیسے؟ اس کی مثال کو سمجھے، جیسے کوئی کسان ہوتا ہے تو وہ کسان بارش کا استقبال کیسے کرتا ہے؟ اسے بارش کے آنے کی بے حد خوشی ہوتی ہے، بارش سے سب سے زیادہ خوش کسان ہوتا ہے، اس لیے بارش کے آنے سے پہلے وہ ساری تیاریاں مکمل کر لیتا ہے، اپنی زمین کو پاک و صاف کرتا ہے، اپنی زمین اپنے کھیت میں جو بھی گھان کچرا ہے اسے باہر نکال دیتا ہے، اس میں جو زہریلے کانٹے پودے ہوتے ہیں انہیں اکھاڑ کر کے پھینک دیتا ہے، زمین کو ہل چلا کر نرم کرتا ہے، اس میں آب پاشی کرتا ہے، پھر زمین جب نرم ہو جاتی ہے اس میں وہ بیج بو دیتا ہے اور اسے اچھی طریقے سے دبا دیتا ہے تاکہ جب اس پر بارش کا پانی گرے تو اس سے اناج اگے، پھر جب بارش برستی ہے اس سے اناج، پھل، پودے، پھول وغیرہ نکلتے ہیں جس سے اس کو پھر وہ پک جاتے ہیں تو انہیں وہ کاٹتا ہے اور اپنے گودام میں لے جا کر رکھ دیتا ہے، اور جب اس کی صحیح قیمت کا وقت آتا ہے تو اسے لا کر بازار میں بیچ دیتا ہے اور اس کی صحیح قیمت وہ حاصل کرتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان کا حال ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رجب سے اس کی شروعات کرو۔ آقا علیہ السلام رجب سے حضور نے امت کے لیے سنت رکھ دی تاکہ بندہ رجب سے شروعات کرے، تاکہ اپنے دل کی سرزمین میں جو گناہوں کے کانٹے ہیں، جو گناہوں کے گندے پودے ہیں ان کو نکال کر کے باہر کر دو، گناہوں کی، بے حیائیوں کی اور بری سوچ کو اپنے دل و دماغ سے باہر کر دو، اس سرزمین کو پاک کرو۔ شعبان میں اس میں کثرت کے ساتھ درود پاک کی آپاشی کرو، اس دل کی زمین کو اللہ کے خوف سے رو کر کے نرم کرو، اس میں خوف خدا کا حل چلاؤ تاکہ جب یہ زمین نرم ہو جائے پھر اس کے اندر نیکی کا بیج بو دو تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم فصل کاٹ سکو، نمازیں پڑھ سکو، عبادات کر سکو، روزے رکھ سکو، زکوٰۃ دے سکو، صدقات دے سکو، نوافل پڑھ سکو، تراویح پڑھ سکو، اس لیے کہ اگر تم نے رجب شعبان میں محنت کر لی تو رمضان میں بھاری نہیں پڑے گا، وہ عادت ہو گئی، اب تم شعبان رمضان میں اطمینان سے عبادت کر سکتے ہو، تو وہ تمہاری فصل ہے جسے تم کاٹ رہے ہو اور پھر اب اسے خدا کے گودام میں جمع کرا دو۔ وہ گودام کیا ہے؟ یہ کرامن کاتبین جو بیٹھے ہیں وہ لکھ رہے تھے، اس گودام میں تمہارا ثواب لکھا جا رہا ہے، تمہاری عبادات لکھی جا رہی ہے، تمہارے گناہ لکھے جا رہے ہیں، تم کیا کما رہے ہو، تم اس سرزمین سے اناج اگا رہے ہو، پھل پودے اگا رہے ہو یا خاردار کانٹے نکال رہے ہو، کیا پیدا کر رہے ہو اس سرزمین سے، وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اور پھر جب اس اناج کا صحیح وقت آتا ہے تو کسان اسے بازار میں لا کر بیچتا ہے اور اس کی صحیح قیمت حاصل کرتا ہے۔ جب میدان محشر لگے گا، محشر کا میدان ہوگا، اس دن تمہیں اپنے نامہ اعمال لے کر کے بلایا جائے گا، تمہارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھوں میں دیا جائے گا اور پھر ہر ایک کو مقام میزان پر بلایا جائے گا۔ اب تمہارے اعمال کو تولنے کا وقت آ گیا ہے، تمہاری فصل کے بکنے کا وقت آ گیا ہے، اب خدا اس فصل کو خریدنے والا ہے، اب تمہارے اعمال کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ نیک اعمال کیے ہو تو تمہیں جزا دی جائے گی، تمہیں انعام دیا جائے گا، برے اعمال کیے ہو تو پھر تمہیں جو ہے تو اس کی سزا دی جائے گی۔ میدان محشر میں مقام میزان پر
لوگوں کے عمل تولے جائیں گے، اس فصل کو، اعمال کی فصل کو اس میزان پر تولا جائے گا، پھر جس کی فصل عمدہ نکلے گی، جس کے اعمال نیک نکلیں گے، اچھے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ اسے بھر بھر کے ثواب عطا فرمائے گا، بے حساب ثواب عطا فرمائے گا، اور اپنے فضل سے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اسی لیے آقا علیہ السلام اس کی شروعات رجب سے فرماتے تھے۔ لیکن ہمارا تو حال یہ ہے کہ رجب بھی گیا، اب شعبان بھی ختم ہونے کو ہے، رمضان آنے کو ہے، پھر بھی مسلمانوں کو بھی رمضان کی فکر نہیں ہے، بلکہ ابھی سے لوگوں کو عید کی فکر ہے۔ جس طرح انسان، ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے تو تاریخ لے جاتی ہے، اس وقت سے ہر کوئی لگ جاتا ہے، بھائی شادی کی تاریخ ہو گئی ہے، اب فلاں سامان خریدنا ہے، جہیز اکٹھے کرنا ہے، پھر جو ہے تو کپڑے لینے ہیں، شادی کی لسٹ بنانی ہے، فلاں سامان خریدنا ہے، گھر کو تیار کرنا ہے، رنگ و روغن کرنا ہے۔ تو جس طرح شادی کی تاریخ لیتے ہیں اور پورے گھر کی تیاری، پورے گھر کو سجا دیا جاتا ہے، سامانوں کی لسٹ بنا لی جاتی ہے کہ شادی کے دن کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے، تو یہ ہمارا حال ہے۔ لیکن رمضان یہ اللہ کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کی کوئی تیاری نہیں ہے، بلکہ فکر ہے تو لوگوں کو عید کی فکر ہے، ابھی سے جا کر عید کے کپڑے لے لو، رمضان میں پھر اور کا ٹائم ملے گا، بولے اچھے کپڑے بک جاتے، ابھی سے فکر، وہ بولتے ہے نا کہ پہلے ذکر کے فکر کے، پھر بولے گھی شکر کے، تو لوگوں کو فکر ابھی سے عید کی ہوتی ہے، ابھی رمضان آیا نہیں ہے لیکن فکر عید کی لگی ہے، ابھی مہمان آیا نہیں ہے، اس کے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام، کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو ہم اس کے آنے کا استقبال کرتے ہیں، اس کے جانے کا نہیں کرتے۔ رمضان آ رہا ہے تو اس کے آنے کی خوشی مناؤ، ابھی سے اس کے جانے کی خوشی مت مناؤ کہ عید آئیں گی تو عید کے کپڑے ابھی سے خرید لو، شیر خورمے کی تیاری ابھی سے کر لو، فلاں چیز ابھی سے لے کر کے رکھ لو۔ نماز کی، رمضان کی فکر کرو کہ اس مبارک مہینے نے آنا ہے تو میں نے نماز کیسی پڑھنی ہے، مجھے اپنے اوقات کو کیسے متعین کرنا ہے، مجھے نوافل کیسے ادا کرنی ہے، مجھے چاشت بھی پڑھنی ہے، اشراق بھی پڑھنی ہے، اوابین بھی پڑھنی ہے، نوافل بھی پڑھنی ہے، تسبیح و تحلیل بھی کرنی ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے، سحری کرنی ہے، افطار کرنا ہے، لوگوں کی مدد بھی کرنا ہے، نیک اعمال بھی کرنے ہیں، مجھے روزی پر روٹی بھی کمانی ہے۔ تو اس کا تخمینہ بناؤ کہ کیسے مجھے صبح اٹھ کر کے کب سے کب تک کیا کام انجام دینا ہوگا، میری نماز بھی قضا نہ ہو، میری عبادت بھی نہ چھوٹے اور میری روزی بھی نہ چھوٹے، لیکن اس کی فکر نہیں ہے۔ تو یہ حال ہمارا ہے، اسی لیے اب یہ مبارک مہینہ آتا بھی ہے تو پہلے جیسی برکتیں ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ یاد رکھو رمضان بارش کی طرح، جس طرح بارش آتی ہے اور وہ برس کر چلی جاتی ہے، اب زمین پر منحصر ہے۔ زمین اگر کبھی پتھریلی ہے تو پانی گر کر کے بہہ جاتا ہے، زمین اگر بنجر ہے تو پانی گرتا تو ہے لیکن اس میں سے جو ہے تو کانٹے اگتے ہیں، اور اگر زمین زرخیز ہے تو پھر اس سے اناج، پھل، پھول اور پودے اگتے ہیں۔ یہ دلوں کی زمین اگر پتھر ہو چکی ہے، اگر اس پر نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا تو پھر رمضان آنے کے بعد بھی انسان گناہوں میں لگا رہتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ روزہ چھوٹ رہا ہے، نماز چھوٹ رہی ہے، تراویح چھوٹ رہی ہے، وہ بے خوف ہو جاتا ہے، اللہ کا اسے ذرا بھی خوف نہیں رہتا۔ جس کی زمین بنجر ہوتی ہے وہ اس مبارک مہینے میں بھی گناہوں کے پودے اگاتا رہتا ہے، کیونکہ بارش تو گر رہی ہے نا، رمضان تو ہے لیکن اس میں بھی یہ گناہ کر رہا ہے۔ روزہ چھوڑ دینا وہ سمجھتا ہے کوئی گناہ نہیں، لوگ سمجھتے ہیں ایک وقت کی نماز چھوڑ دینا کوئی گناہ ہی نہیں۔ اچھا وہ تو میں روزے اور نماز پہ جب بیان کروں گا روزہ پہ اور قرآن پہ تب اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ، چلو ابھی روزہ تو رکھ لیا، نماز چھوڑ گئی تو کوئی فرق نہیں، گویا نماز کا چھوڑ دینا اتنا ہلکا سمجھا، کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اتنا عظیم، اتنا بڑا گناہ کر کے لوگ سمجھتے ہیں۔ تو گویا اس مبارک مہینے میں بھی جو لوگ گناہ کے پودے اگاتے ہیں، گناہوں کے کانٹے ان کے من میں اگتے ہیں، اور پھر جو لوگ اپنے دلوں کو نرم کر لیتے ہیں اور وہ عبادات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ وہ اپنا اجر آخرت میں پائے گا۔ تو بہرحال یہ مبارک مہینہ ہے، اس کا استقبال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل ہم تمام کو آنے والا مہینہ نصیب فرمائے، ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور اس مبارک مہینے کا استقبال کرنے اور اس کی مہمان نوازی عبادات کے ذریعے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کی غلطی و توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔